اس شخص نے کہا کہ میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا تو دوسرے وقت کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا تھا اور کبھی کبھی بھوکا رہ جاتا تھا، لیکن یہ استغفار کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی سفر میں تھے اور گاؤں آ گیا، رات ہو گئی، وہاں مسجد میں نماز عشاء پڑھی اور تسبیحات میں لگے رہے۔ جب لیٹ ہو گیا تو اراکین مسجد کا دروازہ بند کرنے کے لیے لوگوں کو نکالنے لگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، رات مجھے گزارنے دیجئے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس مسجد میں رات گزارنے کا کوئی رول نہیں ہے، آپ کو باہر ہی کہیں انتظام کرنا ہوگا، اور جو ہے لوگوں نے باہر نکال دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب مسجد سے باہر آئے تو ایک شخص نے دیکھا اور کہا بھائی کیوں بوڑھے انسان کو پریشان کرتے ہو، سرد رات ہے؟ تو کہا کہ ارے بھائی میاں چلو میرے ساتھ میرے گھر پہ رہ لینا اور وہیں آرام کر لینا، بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس نانبائی شخص تھا، روٹی بیچ کر کے آ رہا تھا۔ چلے گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو میں جو ہوں استغفار کی فضیلت بتا رہا ہوں، استغفار کی، سمجھیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چلے گئے، وہاں گئے اور اس شخص نے آٹا لگایا، گوندنا شروع کر دیا۔ جو بھی کام کر رہا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ شخص استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ورد ہے نا اس کی زبان سے جاری ہے۔ یہ جو ہے توجہ کیا طلبگار ہوں میں آپ لوگوں سے کہ اس بات کو دھیان رکھیے گا کہ وہ شخص استغفر اللہ، کوئی بھی کام کر رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے، تو استغفر اللہ کا جو ورد ہے وہ چالو رکھے ہوا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس شخص سے کہ بھائی میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں تو آپ استغفر اللہ یہ بڑا کثرت کے ساتھ پڑھ رہے۔ کہا حضرت سمجھیے بات کو کہ یہ استغفر اللہ نے میری قسمت بدل دی ہے۔ کہا قسمت کیسے؟ کہا کہ میں بڑا فقیر انسان تھا، مایوس غریب انسان تھا، ایک وقت کا کھانا ملتا تو دوسرے وقت کے لیے مجھے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی تھی، بڑا ہی غریب انسان تھا، لوگ سماج میں میری کوئی عزت نہیں تھی، لوگ مجھے فقیر اور بالکل بے یارو مددگار سمجھا کرتے تھے۔ تو مجھے جو ہے یہ استغفار کی لت پڑ گئی ہے، یعنی استغفر اللہ کی کثرت نے مجھے امیر بندہ بنا دیا ہے۔ آج گاؤں میں لوگ میری عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور اتنا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ استغفار کی برکت سے عطا کیا ہے کہ میں لوگوں کو بھی بانٹتا ہوں۔ یہ روٹی کا کام ہے، لوگوں کو خیرات بھی کرتا ہوں، جو آتا ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے دے دیتا ہوں، کسی کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات خوب کرتا ہوں۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے کہا کہ ایسا ہے، کہا کہ آپ یقین مانیے کہ اس کی کثرت کی بنیاد پہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ بس ایک دعا ہے جو میری باقی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہو جائے گی وہ دعا۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل کا بڑا نام کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے، میں اس شخص کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ جو عالم کی زیارت کرتا ہے، جو نیک لوگوں کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے جو میری رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے کبھی نہ کبھی پورا فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پتا ہو کس طریقے سے میں گھسیٹتا ہوا اس کی دعا کا اثر ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا بھائی اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، میں بندہ جو ہوں وہ امام احمد بن حنبل ہی ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔
اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ استغفار کی جو فضیلت ہے اور استغفار جو پڑھتے ہیں نا، اس میں لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیے گا ورنہ آپ کی کوئی تسبیح نہیں ہوگی۔ میں اکثر علماء کرام آپ کو بتاتے ہوں گے کہ استغفار کی فضیلت، استغفار، تو یہ تسبیح کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ لوگ استغفار 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 جو ہے تسبیح کے دانے پہ پڑھتے ہیں، تو یہ تسبیح نہیں ہے، یا استغفار 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 پڑھتے ہیں، یہ تسبیح نہیں ہے۔ بھائی دھیان سے سنیے گا، تسبیح کیا ہے۔ استغفار کی تسبیح جو آپ کو پڑھنی ہے، کم سے کم استغفر اللہ اتنا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کم سے کم استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو اور زیادہ یاد ہو جائے تو بہت بہتر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا پڑھنا ہے آپ کو۔ اتنا اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ صرف استغفار استغفار نہیں چلے گا، یا استغفار استغفار نہیں، بلکہ استغفر اللہ اتنا کہنا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ جاتا، جہاں تک اس کی سوچ نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھ لیے امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی سنایا، اس شخص نے کہا کہ میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا تو دوسرے وقت کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی بھوکا رہ جاتا تھا، لیکن یہ استغفار کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ تو استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفٹ میں 70 سے 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک بہت ہی بہترین بات بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ ایک شفٹ میں، یعنی ایک بیٹھک میں جب بیٹھتے تھے تو 70 سے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو آپ کثرت کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ کثرت کا مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں، درود شریف وغیرہ بھی پڑھا کریں۔ استغفار کہا گیا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتا ہے دنیا میں، اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور ساتھ میں اس کے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو استغفار کی جو ہے کثرت کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، ایک بار کم سے کم اسے ایک بار پڑھیں، اور اسے شیئر کر دیں تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ پڑھ لیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔